ثروت آپا، خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ایک بہت بڑا معمہ ہے وہ یہ کہ اگر ہماری خواتین کو کوئی پسند آ جاتا ہے شادی کرنے کے لیے تو اس کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا. دین اسلام نے کیا عورت کو اپنا شوہر چننے کی اور پسند کرنے کی اجازت دی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ دین اسلام میں عورت کی اجازت اتنی ہی ضروری ہے، بیٹی کی اجازت ضروری ہے، لیکن نکاح کے لیے ولی کی سرپرست کی اجازت بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، بلکہ ولی اور سرپرست کو سر پہ کھڑا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ دین اسلام میں عورت کو پروردگار عالم نے اتنے حقوق عطا فرمائے ہیں کہ ہم جب بات کرتے ہیں ام المومنین ملکۃ العرب بی بی خدیجہ الکبریٰ کی، تو خدیجہ الکبریٰ نے نہ صرف یہ کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری معرفت کے ساتھ دیکھا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر اخلاق حسنہ پر وہ ایمان لائی تھیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا انہوں نے خود عقد کا پیغام بھجوایا. اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے مشورہ کیا، اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ میں نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام انبیاء ما سبق کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کا ظہور اسی سرزمین عرب پر ہوگا. تو اس معرفت کی شمع کی بنا پر ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک عقد کا پیغام بھجوایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جب اس عقد کے پیغام کو منظور کیا گیا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نیا گھر تشکیل پایا، اور آج تک ہماری جانیں قربان ہو جائیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک گھرانے پر. بالکل بالکل، بہت شکریہ آپا. اور ایک اور چیز ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں مفتی صاحب کے مردوں کو عورتوں پہ برتری حاصل ہے، مگر مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی الگ ایکسپیکٹ ہوگا. کس ایکسپیکٹ میں برتری حاصل ہے، روحانی طور پہ یا جسمانی طور پہ؟ دیکھیے، اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ قرآن پاک نے جو کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، یہ کوئی میرا آپ کا یا کسی عالم کا بیان کردہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا بیان کردہ قانون ہے کہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے. اس میں بہت ساری جہات ہیں. سب سے پہلی جہت یہ ہے کہ عورت نبیہ نہیں ہو سکتی. صحیح. کوئی بھی عورت کبھی بھی نبی نہیں بن سکتی، نہ رسول بن سکتی ہے. دوسری جہت یہ ہے کہ عورت باقاعدہ طور پر مفتیہ نہیں ہو سکتی، کہ جیسے مفتی ہوتے ہیں فتویٰ دیتے ہیں. عالمہ ہو سکتی ہے بس. عالمہ ہو سکتی ہے، مفتیہ نہیں ہو سکتی، باقاعدہ مفتیہ نہیں ہو سکتی. مسائل لوگوں کو بتا سکتی ہے لیکن افتاء کی اس کو اجازت نہیں ہو سکتی. کیوں مفتی صاحب؟ ہاں، وجہ اس کیا کی ہے؟ یہ سب اس میں ایک تو یہ کہ میں سب سے پہلی بات یہ عرض کر دوں کہ قرآن نے جس چیز کو کلیئر کر دیا نا اس میں کیوں کا سوال نہیں ہے. اچھا. پہلی بات یہ، یا حدیث نے جس چیز کو کلیئر کر دیا اس میں کیوں کا سوال نہیں ہے. صحیح. دوسری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب یہ بالکل ناراضگی والی بات نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا خواتین کو کہ تمہارا جو عقل کا جو معاملہ ہے مردوں کے مقابلے میں تھوڑا کم ہے. اچھا. یہ خود نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے. چونکہ عورت بنیادی طور پر جذباتی ہے اور وہ جذبات کے ہاتھوں مجبور ہے، اسی وجہ سے اس کو صنف نازک کہا جاتا ہے. اگرچہ اس کے کام، یہاں پر میں بات یہ بھی عرض کر دوں کہ اگرچہ اس کے کام صنف نازک والے نہیں ہیں، عورت جتنی محنت کرتی ہے، جتنی تگ و دو کرتی ہے، جتنا سٹرگل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنی طاقت دی ہے اس اعتبار سے یہ صنف نازک نہیں ہے. ہم سے زیادہ، مردوں سے زیادہ محنت کرتی ہے عورت. اپنے گھر میں آپ دیکھیں کتنے کام کرتی ہے. بہرحال وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے اختیارات اتنے رکھے ہیں کہ عورتوں کو مردوں پر برتری نہیں دی گئی، فیصلہ کرنے کا اختیار مرد کو دیا گیا، اور اسی طریقے سے وہ بڑے کام جو صرف مرد کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ جہاد میں شرکت. اب جہاد میں شروع میں تو خواتین شریک ہوتی تھی، لیکن بعد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ خواتین کو اب جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی عورتوں پر مردوں کو برتری حاصل ہے. صحیح. اچھا، یہاں یہ بھی میں آپ کو عام بات بتا دوں کہ اسلام کی جو پہلی جو جنگ لڑی گئی اس جنگ میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو اور تمام مجاہدین کو جمع کر کے یہ ارشاد فرمایا جنگ بدر میں کہ خبردار کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، صحیح. کسی عورت پر تلوار نہیں اٹھانا، کسی عورت کو قید نہیں کرنا.
تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو جانتے تھے کہ چونکہ عورتوں کے جو مردوں پر جو برتری ہے، عورت آسانی سے مرد کے قابو میں آ سکتی ہے اور مرد اس کو قید کر سکتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا کہ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا. اس وجہ سے بھی مردوں پر عورتوں کو مردوں کو برتری حاصل ہے. صحیح صحیح.